اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، اس وقت جو دنیا میں حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ سب یقیناً اس کی طرف متوجہ بھی ہیں اور بہت سارے سوالات اس وقت ہمارے ذہنوں میں ایجاد ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم ترین بات جو یقیناً اکثر مؤمنین کے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس معرکہ حق و باطل میں کہ جو اس ساری صورتحال میں اس وقت پوری وضاحت کے ساتھ اور تمام تر اپنی روشن کیفیت کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے، اس معرکہ حق و باطل میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کروں، چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلامی انقلاب اور مملکت اسلامی ایران، نظام ولایت فقیہ، رہبریت اور وہ عوام کے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے اسلام کے علم کو بلند کیا ہوا ہے اور مسلسل اسلامی اتحاد کا ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلسل دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام کی حکومت ہی در واقع انسانیت کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت ہی انصاف اور عدل پر مبنی حکومت ہے، اسلام کی ہی حکومت اصل میں اللہ کی اور دین کی حکومت ہے، اور اصل میں انسانوں کا حق ہی یہ ہے کہ سوائے خدا کے ان کے اوپر کوئی اور حکومت نہ کرے۔ اور یقیناً یہ حکومت جو اللہ نے ہم پر کرنی ہے، اس کا اصل نمائندہ خدا کی حکومت کا زمین پر امام معصوم علیہ السلام۔ امام معصوم کا تصور جو تشیع میں موجود ہے، عالم اسلام میں مہدویت یا امام مہدی کے تصور سے بالاتفاق تمام مسلمین ایک سیویئر اور ایک منجی کے عنوان سے تمام ادیان میں اور تمام مکاتب فکر میں اس الہی سیویئر، اس الہی منجی اور نجات دہندے کا تصور موجود ہے۔ اگر ہم ان تمام افکار کو اس کیفیت کے ساتھ جمع کریں تو وہ نجات دہندہ، وہ منجی کہ جس نے آ کر شیطانی نظام کو ختم کرنا ہے، جس نے آ کر شیطنت کو ختم کرنا ہے، جس نے آ کر عدل اور عدالت اور انصاف اور انسانیت کی حکومت کو قائم کرنا ہے، وہ ذات ایک ہی ہے، اس کو مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اس نجات دہندے کے حقیقی تمام منتظرین اس معرکہ حق و باطل میں کہ جو ایک ہفتے کے اندر اندر پوری وضاحت کے ساتھ روشن اور آشکار ہو چکا ہے، اس میں حق کی طرفداری کو اختیار کریں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین میں، اللہ کے راستے میں، یا حتی انسانیت کے لیے جب انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے، یہ راہ انسانیت کی خدمت کی، عدالت کی، انصاف کی، ویلیوز کی، یہ راہ وہ ہے کہ جس میں بے پرواہ رہنا، جس میں نیوٹرل رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یا آپ حق کے ساتھ ہیں یا حق کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو افراد حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، ان کی یہ خاموشی، ان کا یہ نیوٹرل رہنا، ان کا یہ حق کا ساتھ نہ دینا خود بخود باطل کا ساتھ دینا بن جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ جس کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ظاہر کرنے کی کوشش کی اور پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس زمانے میں بھی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جس کسی نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، کسی بھی عنوان سے دیا، وہ حسینیت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، حق و عدالت کے ساتھ منسلک ہوا اور آج تک زندہ باد ہے۔ جو اس دور میں خاموش رہا اور اس نے خاموش رہ کر یزیدیت، فرعونیت، طاغوت، اسلام دشمنی، انسانیت دشمنی کا ساتھ دیا، وہ بالکل انہی دشمنوں کے ساتھ تھا کہ جو امام حسین کے قاتلوں کی صورت میں ہمارے سامنے۔ آج جب حق و باطل کا یہ معرکہ اتنا واضح ہو چکا ہے تو سب سے پہلی بات ہمیں اب ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اب یہاں پر تیسرا کوئی فریق نہیں ہے، یا ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل۔ اگر ہماری خاموشی بھی اس وقت باطل کو استحکام دینے کا باعث بن رہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب اور ہمارا حشر انہی باطل قوتوں کے ساتھ اور اسلام دشمن قوتوں اور اسلام اور انسانیت دشمن قوتوں کے ساتھ ہونا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اب ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج خاموشی گناہ ہے،
لہٰذا اپنی اس خاموشی کو، اپنی اس بے پرواہی کو، اب یہ کہنا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، اب وہ دور نہیں رہا، اب فرق پڑتا ہے۔ آپ کی خاموشی سے فرق پڑے گا، آپ کے ہر ایکشن سے فرق پڑے گا۔ اپنے آپ کو اس فیز سے باہر نکالیں، اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکالیں کہ میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے کچھ کرنے سے بھی بہت کچھ ہوگا، اس بات کا یقین رکھیں۔ ثانیاً، اس وقت جو صورتحال پیش آئی ہوئی ہے دنیا میں، اس میں چند ایک باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ ان تمام موجودہ واقعات میں، خصوصاً پچھلے 2 سال سے امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کا جو انسانیت سوز سلوک غزہ فلسطین میں جاری ہے، لبنان میں، شام میں، اور اب آپ نے ایران میں دیکھا، یہ سلوک اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا میں صرف اور صرف ظلم کی، استحصال کی، جھوٹ کی بالادستی کو، شیطانیت کی بالادستی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اتنے عرصے میں جو نقاب انسانیت دوستی کے، عدالت خواہی کے اور اس طرح کے انسانیت کی دوستی کے مختلف، انہوں نے علم دوستی کے جو غلاف چڑھائے ہوئے تھے، وہ پوری طرح سے چہروں سے اتر چکے ہیں، اور امریکہ، اسرائیل اور ان کے حامیوں کی منافقانہ صورتیں اس وقت دنیا کے سامنے بالکل واضح ہو چکی۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ان کا نہ انسانیت کا سے کوئی تعلق ہے، نہ عدل و عدالت سے کوئی تعلق ہے، نہ علم دوستی سے، نہ ویلیوز سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک بات ہے امریکہ کی اور اس کی اس وقت اس گفتگو کی، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایران کا جوہری نظام، جبکہ یہ بات بہت واضح اور آشکار ہے کہ رہبر معظم انقلاب حفظہ اللہ نے اس فتوے کے ذریعے سے کہ جوہری اور ایٹمی جتنے بھی ہتھیار ہیں ان کو ناجائز قرار دے کر یہ بات طے کر دی ہے کہ ایران کسی بھی صورت میں ان ڈسٹرکٹیو، ان تباہ کن اسلحے کی طرف حرکت نہیں کرے گا۔ تمام جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کی تمام تر تحقیقات کے باوجود آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ میں تعجب کروں گا ان تمام افراد پہ کہ جو آج بھی امریکہ جیسے جھوٹے ملک کی کوئی بات ماننے کے لیے ذرا سے بھی تیار ہو جائیں۔ افغانستان پر جنگ کرنا تھا تو 9/11 کا جھوٹ بولا گیا، عراق پر حملہ کرنا تھا تو کیمیائی ہتھیاروں کا جھوٹ بولا گیا، اور آج اگر ایران پر حملہ کرنا ہے تو جوہری تنصیبات کا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اس جھوٹ کو برداشت کرنا اور ان جھوٹوں کے اوپر یقین کرنا، اس سے بڑی حماقت دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایک اہم کام یہ ہے کہ اب ہم یونائٹڈ نیشنز وغیرہ اور دوسرے اداروں کے سامنے اس بات کو شدت کے ساتھ لے کر آئیں۔ گرچہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں یونائٹڈ نیشن، تو میری اپنی نظر میں اس ادارے کی حیثیت امریکہ کے ایک پالتو کتے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ضمیر جعفری نے UNO کی تعریف ایسے کی تھی کہ اس میں US کا ہے اور باقی نو ہی نو۔ یہ ادارہ جس نے اپنے بننے سے لے کر اب تک، اپنی تاسیس سے لے کر اب تک، دنیا میں کوئی بھی حقیقی مسئلہ، خصوصاً مظلومین کا کوئی ایک بھی مسئلہ حل نہیں کیا۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے صرف عالمی طاقتوں اور خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کی چپراسی گیری کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا ہے۔ لہذا اصلاً اس ادارے کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ اسی طرح سے اس ادارے کو ویٹو پاور کا جو انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، چند ایک ممالک کو ویٹو پاور دے کے پوری دنیا کو بے وقوف بنانے کا، اصلاً یہ جو ویٹو پاور کا تصور ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ روح جمہوریت کے خلاف ہے کہ آپ 4 یا 5 حکومتوں کو یا ملکوں کو ویٹو پاور دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی ویٹو پاور کے اس ڈرامے نے کس طرح سے انسانیت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ غزہ و فلسطین میں پوری دنیا مل کر جنگ بندی کے معاہدے کی طرف جا رہی ہے، اور ایک امریکہ بدماش ویٹو کر کے، اور یہ ویٹو کرنا اس جنگ بندی کا اتنی تباہی، اتنے ہزاروں بچوں کے شہید ہو جانے، اتنی خواتین کے شہید ہو جانے، اتنی بڑی تعداد میں سویلینز کے شہید ہو جانے، اور ایک بہت بڑی تعداد کے معذور، اتنی ڈسٹرکشن، اتنی تباہی کے باوجود کس بے شرمی سے امریکہ نے ویٹو کیا۔ یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم امن کے لیے جا رہے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں۔ تیسری اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی نسبت ایک مملکت اور ایک ریاست کا تصور، یہ بھی ایک احمقانہ سوچ ہے۔ اسرائیل کا خطہ دنیا میں جو وجود میں لایا گیا ہے، یہ ایک امریکن بدماشی پراکسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ ذرا سے وہاں پہ حالات خراب ہوئے تو وہاں پر لا کر زبردستی آباد کیے ہوئے لوگ کتنی تیزی کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ نہ یہ خطہ ان غاصبوں کا اور قابض افراد کا ملک اور وطن ہے، اور نہ اسرائیل نامی کوئی مملکت اور ریاست دنیا میں پائی جاتی ہے۔ پھر وہی یونائٹڈ نیشن کا ایک جھوٹا طریقہ کار کہ کسی بھی خطے کی ریاست کو تسلیم کر کے اس کو زبردستی ریاست بنا دیا جائے اور کسی کی بھی ریاستی حیثیت کو ختم کر دیا جائے، تو یہ کام اب یونائٹڈ نیشن کا نہیں ہے۔ وطن ہونا، ملک ہونا، قوم ہونا،
یہ یونائٹڈ نیشن کے احکامات کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اسرائیل کو مملکت اور ریاست کہہ کر، ایک ملک کہہ کر پیش کرنا یہ حماقت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا بھی کہ اپنے آپ کو دنیا کی طاقتور ترین حکومت کہنے والا، آئرن ڈوم کی باتیں کرنے والا، مجھے وہ احمق بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ جو آئرن ڈوم حفظہ اللہ کی باتیں کر رہے تھے اور جو پچھلا ایران نے اٹیک کیا تھا اس کے حوالے سے تمسخر آمیز گفتگو کر رہے تھے۔ یقیناً اب ان کو اپنے نکاحوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اسلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب پوری قوت سے ان کا آئرن ڈوم حفظہ اللہ تباہ ہوا ہے تو اب ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس جگہ اور کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اہم بات ابھی جو ساتھ ساتھ کہ یہ جو اتنا اپنے آپ کو انسانیت دوست بتا رہے تھے، یہ جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم دنیا کی طاقتور ترین قوم ہیں، ابھی تو ایک ہفتہ گزرا ہے جب اپنا کشکول لے کر دم ہلاتے ہوئے امریکہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی اوقات اس سے زیادہ خوش، یہی ان کی کل طاقت کا بھرم تھا جو چند ہفتوں میں برباد ہو۔ ایک اور اہم بات، ایران میں اور مقاومت میں مختلف شہادتوں کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب سا رویہ سامنے آیا۔ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں کے جملے آج تک کانوں میں ہیں۔ شہید ابراہیم رئیسی کے بعد ایران سے متعلق، نظام سے متعلق جملے آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، ان کے اندر کتنی کمزوری۔ اور پھر ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک بہت بڑی تعداد میں افراد کا شہید ہو جانا، فوراً سے اندر کا بغض باہر آتا ہے اور نظام اور ایران کے لیے یہ جملے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کی حفاظت۔ یہ تمام کے تمام افراد جتنے بھی ہیں ان کے حافظے بہت چھوٹے ہیں اور حماقتیں اتنی ہیں کہ ذرا سی بات ان کے اندر کا جو حقیقی بغض ہے وہ باہر نکال۔ افسوس کی بات ہے، آپ ایران کی 48 سالہ تاریخ کو اگر غور سے دیکھیں تو مجھے وہ کوئی دور بتائیں کہ جس میں خائنین کے ذریعے سے ایران کے اوپر اور اسلامی انقلاب کے اوپر اس طرح کے مسائل پیش نہ آئے ہوں۔ وہ یہ انقلاب کے جس نے اپنی ابتدا میں پوری کیبنٹ کی شہید بہشتی جیسے افراد کی قربانی دی، اور اس کے بعد خود ایران کے اندر شہید مطہری، شہید آوینی سے لے کر بے تحاشا افراد، پھر 8 سالہ تحمیلی جنگ، مسلسل افراد کی شہادت، مسلسل قیمتی افراد کی شہادت، مسلسل سرداروں کی شہادت، مسلسل رہا ہے سلسلہ۔ یہ سلسلہ ایران نے اتنی جو 48 سال میں قربانیاں دی ہیں، سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ خدا ان قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں جانے دے، اور ان قربانیوں کے ذریعے سے جو قوت انقلاب کی اندر پیدا ہو، یہ شہداء کا خون اس انقلاب کو جو استحکام دے رہا ہے، اسے صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جنہیں کربلا اپنا آئیڈیل ملتی ہے، جو کربلا سے زندگی اور حیات کا درس لینے والے ہیں۔ غاصب حکومتوں کو بائے ہک اور کرک حکومت میں آ جانے کو، زور اور زبردستی سے حکومتوں کو مان لینے والے اس طرح کے فاسق اور فاجر حکمرانوں کو اپنا خلیفہ اور اپنا آقا ماننے والوں کو یہ فلسفہ کبھی سمجھ میں نہیں۔ جو چیز اس 48 سال میں ثابت ہوئی ہے وہ، اور ہم سب کے لیے سب سے زیادہ تقویت کا باعث ہے، وہ یہ کہ جب ایک نظام بن جاتا ہے، ایک سسٹم آ جاتا ہے، تو سسٹم کی تقویت یہ ہے کہ آپ اس میں جتنے افراد کو ختم کر دیں، سسٹم اس کے بعد دوبارہ افراد کو نہیں۔ جیسا شہید مقاومت کے الفاظ اس وقت میری آنکھوں میں موجود ہیں، اور اس وقت دنیا ان سب کا اثر دیکھ رہی ہے۔ قائد کے بعد قائد آئے گا، تم ایک گراؤ گے دوسرا کھڑا ہوگا، دوسرا گراؤ گے تیسرا کھڑا ہوگا۔ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے اصحاب کو بھیجتے ہوئے کہہ رہے تھے، جو قرآن کی اس آیت کا حقیقی مصداق ہیں کہ یہ رجال ہیں کہ جو خدا سے ایک کے بعد ایک اللہ سے اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ کربلا ایک نظام کا نام ہے۔ امام حسین کو پتا تھا کہ یہ 72 افراد آج لے کر آیا ہوں، مگر کربلا جب نظام بن کر آئے گی اور انقلاب بن کر آئے گی تو تم سینکڑوں کو بھی اگر شہید کر دو گے تب بھی وہ انقلاب اور اس کا نظام باقی رہے گا۔ کربلا کے بعد اس وقت زمین پر اسلام کے اور کربلا کے اپنے دوسرے معجزے کا نام اسلام انقلابی ایران ہے، کہ جس نے 48 سالوں میں یہ بات ثابت کی ہے کہ تم اس کے اہم ترین افراد کو بھی اگر قتل کر دو گے نظام باقی رہے گا۔ یہ جو شیطانی طاقتیں اس وقت نظام پر نظر لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ وعدہ کیا، یریدون ان یطفئ نور اللہ بافواہہم، یہ جو اس وقت ان کے منہ سے پھونکے جاری ہو رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، کہ یہ اس الہی چراغ کو بجھا دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ وہ چھیچڑے ہیں جو اس بھوکی بلی کو اس وقت نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے نصیب میں کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس نور کو باقی رکھے گا، اور انہیں برا لگے گا، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ان کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انقلاب کی فکر نہ کریں، رہبریت کی فکر نہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا رہبر کو اپنے حفظ امان میں رکھے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے، اور اس یقین کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب نظام قائم ہو جائے
تو پھر اصل نظام ہوتا ہے، افراد نہیں ہوتے۔ ہمیں اس چیز کا بھی یقین اور اطمینان ہے کہ ایک کے بعد ایک رہبر، ایک کے بعد ایک قائد، ایک کے بعد ایک سردار موجود ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس وقت انقلاب اور نظام کے سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری فکر کی سائڈ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے امت اسلامی کا اتحاد قائم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم باطل قوتوں کو انتشار پھیلانے سے روک سکتے ہیں۔ یہ جو انقلاب میں اتنے عرصے سے مسلسل ان کو یہ کامیابیاں حاصل ہوئی کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے افراد کو شہید کیا، اس کا سمپل سا اگر آپ حل کرنا چاہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ہماری صفوں میں موجود منافقین، خائنین، سرمایہ دارانہ نظام کے سرمایہ پرست، مادیت پرست لوگوں کی خیانت کا نتیجہ ہے۔ امریکہ، اسرائیل یا دیگر جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں، ان کی اصل طاقت استحصالی نظام ہے، لہٰذا ابھی بھی دنیا میں اگر ہم ان کے استحصال کے راستے کو روک دیں تو ہم خود بخود الہی نظام کی مدد کریں گے۔ شیطانی نظام کی اصل قوت اس کا استحصالی نظام ہے، لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمام ان افراد سے کہ جو کوئی بھی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اکنامکلی، اقتصادی، معاشی طور پر، ڈالر کا نظام اس وقت ان کی سب سے مضبوط اقتصادی قوت ہے، استحصالی نظام ہے۔ ڈالر کے نظام کو ختم کر دیں، یہ دونوں حکومتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، استحصالی نظام دنیا میں ختم۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا، جو استحصالی میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کو اپنے ہاتھوں میں لینا، اس کے اوپر اپنی جہادی کیفیت کے ساتھ آ کر غلبہ پیدا کرنا، اسی طرح سے عوام میں اس چیز کی ایک خاص فکر ایجاد ہونا کہ ہمارے اندر یہ آداب ہوں، یہ ہماری فکر ہو، یہ ہوشیاری اس وقت ضرورت ہے کہ ہر آئی بھی چیز کو آگے مت بڑھائیں جب تک کہ آپ کے لیے وہ چیز اس کی تحقیق ثابت نہ ہو جائے۔ اس وقت جھوٹی خبروں کا ایک طوفان مچایا جائے گا، پروپیگنڈے کا ایک طوفان مچایا جائے گا، اور آپ کا ایک ایک کلک حق یا باطل کے درمیان میں آپ کے ووٹ کی مانند ہوگا، آپ کے اس اقدام کی مانند ہوگا کہ جو آپ حق یا باطل کی نصرت میں انجام دیں۔ ایک اہم چیز کہ جس کو ہم مسلسل 2 سالوں سے دہراتے چلے آ رہے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ کہوں گا کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا شدت کے ساتھ بائیکاٹ کریں۔ اسرائیل اس وقت کافر حربی بن چکا ہے، کافر حربی کا کسی بھی عنوان سے ساتھ دینا خود کافر حربی ہو جانا ہے، لہٰذا اب اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہوئے 1 منٹ کو سوچیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آج آپ کا یہ اسرائیلی پروڈکٹ خرید کے استعمال کرنا قیامت کے دن آپ کے لیے ایسا ہو کہ آپ نے تیر چلایا ہو خدا کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف۔ لہٰذا اب اس کو مذاق نہ لیں، تمام اسرائیلی پروڈکٹ حرام ہیں، اور بالکل واضح طور پر یہ لوگ کافر حربی ہوں گے اور ان کا ساتھ دینے والے افراد ہوں گے کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس کو استعمال کریں گے۔ شدت کے ساتھ بائیکاٹ کریں، میڈیا کے اوپر ہوشیار رہیں، اور تیسری اور اہم ترین چیز جس میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے وہ اپنے تعلیمی نظام کو غرب کے اس جھوٹے تعلیمی نظام سے جو غرب کی غلامی کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی طرف بڑھیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ کام مشکل ہے، ایک اچھی ایماندار اور مخلص ٹیم جمع ہو جائے، ہم 1 سال کے اندر اس سارے تعلیمی نظام کو بدل کر حقیقی انسانیت دوست، اسلام دوست، عدل و انصاف پر مبنی جو تعلیمی کورس ہے اس کو لا سکتے ہیں۔ غرب کی اس جھوٹی سپریمیسی کے دائرے سے باہر آئیں، اس غلامی کی فکر سے باہر آئیں، زنجیریں توڑنے کا وقت ہے، حق کا ساتھ دینے کا وقت ہے، اپنے ہر کام کو اہمیت سمجھتے ہوئے اپنے اقدام کو دین کی نصرت کے لیے انجام دیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خدا انقلاب اسلامی رہبر انقلاب کا حامی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔